حادثہ جو ہے یہ کشتی ڈوبنے والا ہوا ہے، اس کے متعلق میں معزز ایوان کو جو ہے وہ آگاہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جون 10 کو یہ جو ہے کشتی، جس کی کیپیسٹی تو بتایا جا رہا ہے کہ 400 کے قریب تھی، لیکن اس میں 700 کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو سوار کر کے جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کی گئی، اور جو راستے میں جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی، اور اس میں جو پاکستانیز ہیں ان کی جو تعداد اب تک کی انفارمیشن کے مطابق معلوم ہوئی ہے وہ تقریباً 350 ہے، اور اس میں جو 104 لوگ سروائیو ہوئے ہیں ان میں سے پاکستانی کی تعداد ابھی تک جو ہے وہ صرف 12 ہے۔ اس لیے اس حادثے میں یعنی انسانی جانوں کے نقصان کا جو ہے وہ یعنی نمبر جو ہے وہ کافی بڑا ہو سکتا ہے۔ شاید اس سے پہلے کسی بھی حادثے میں یا ایون جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں تو اتنا نمبر جو ہے وہ شاید کسی حادثے میں بھی نہ ہو جو یعنی اندازہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اور لوگ جو ہے وہ سروائیو کر جائیں اور مل جائیں، لیکن یہ تعداد جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے۔ 82 جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ابھی تک ریکور ہوئی ہیں، ان کے اسپیسیمن جو ہیں وہ حاصل کر لیے گئے ہیں، اور فورینزک لیبارٹری اور نادرا کے ذریعے سے ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک پاکستان میں 281 فیملیز نے جو ہے یہ رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو پیارے ہیں یا ان کے جو بچے ہیں وہ اس حادثے کا شکار جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈیسک قائم کر دیے گئے ہیں تاکہ ان فیملیز کے ساتھ، تمام فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا جا چکا ہے، ان کے ڈی این ایز اور جو ہے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے وہ ان پروگریس ہے، اور بھرپور طور پہ کوشش ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے جو ہے یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل مکمل ہو تو ان ڈیڈ باڈیز کو جو ہے وہ لایا جا سکے۔ اب تک 193 کے قریب جو ہے وہ ڈی این اے سیمپل جو ہے وہ ہم کلیکٹ کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم نے مقرر کی ہے، ایک گریڈ 22 کے آفیسر جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ آج بھی میں نے اس کی میٹنگ لی ہے، وہ 3 ایریاز میں جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس یعنی انتہائی جو ہے وہ ان ہیومن اور گھنونے جرم میں ملوث جو لوگ ہیں ہیومن ٹریفکنگ میں، تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے، اور اس بارے میں جو لا موجود ہے اس میں جو کمی ہے، کیونکہ پچھلے 5 سال کا جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے تو اس میں شاذ و نادر ہی کسی کو سزا ہوئی ہے۔ مقدمات اگر درج ہوئے بھی ہیں تو لوگ بعد میں بیل میں رہا ہو گئے، جو وکٹمز ہیں وہ پیسے لے کے صلح کر کے جو ہے وہ بیان دے دیتے رہے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سزا کا عمل جو ہے وہ نہ ہونے کے جو ہے وہ برابر ہے۔ تو ایک تو لاز میں امینڈمنٹ جو ہے وہ پرپوز کی جا رہی ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس مکروہ دھندے میں ملوث جو مافیاز ہیں ان کو جو ہے وہ سزا دی جا سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی گئے ہیں ان میں سے 99% لوگ جو ہیں وہ لیگل سے مراد یہ ہے کہ وہ باقاعدہ یعنی یہ 3 روٹس ہیں، مصر، لیبیا اور یو اے ای، تو وہاں تک یہ لوگ جو ہیں پاکستان سے جب یہ گئے ہیں تو یہ لیگل ویزاز کے اوپر گئے ہیں، وہاں سے جا کے جو ہے وہ پھر یہ انلیگل ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اس طرح کے راستوں سے جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں یورپ میں۔ تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر 18، 20، 22 سال ہے اور کوئی اس کا بزنس بھی نہیں ہے اور کوئی ادروائز معاملہ بھی نہیں ہے،
تو کس طرح سے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ان کنٹریز سے جو ہے ان کو ویزے دیے گئے اور وہ گروپس کی شکل میں جو ہے وہ چلے گئے. تو یہ ان ممالک سے بھی ہم یہ معاملہ جو ہے یہ اٹھا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ کوئی قدغن ہونی چاہیے, کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ جاری ہونے چاہیے. تو میں اس معزز ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی کوتاہی جو ہے وہ نہیں رکھی جائے گی, اور انشاءاللہ تعالی اس بارے میں بڑی کمپریہنسو جو ہے ڈیٹیلڈ ریکمنڈیشن جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ لے کے آئے گی, جس کو گورنمنٹ اپروو کرے گی. جو لاز میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے وہ بھی کیا جائے گا, اور اس وقت بھی جو آفیشلز ہیں ان کا بھی, اور جو ملوث مجرم ہیں ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور ان سب کو جو ہے وہ قرار واقع جو ہے وہ سزا دی جائے گی. جناب ڈپٹی اسپیکر, میں آپ کی اجازت سے اس سٹیٹمنٹ کے بعد میں تھوڑی سی بات کرنی چاہوں گا کہ اس وقت بالکل ہمارے ہمسائے میں جو انصاف کا سب سے بڑا ایوان ہے, عدالت عظمیٰ ہے. اس میں کل جو واقعات ہوئے ہیں جس کے متعلق میڈیا میں اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جی کل جو ہے وہ سیولین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا معاملہ جو ہے وہ زیر غور تھا, تو وہاں پہ ڈرامائی تبدیلیاں اور جو ہے وہ دیکھنے میں آئیں. اب یہ دیکھیں کہ یعنی عدالت عظمیٰ اس ملک کا انصاف کا سب سے بڑا ایوان, اور وہاں پہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کے پیش نظر جو ہے وہ کس قسم کے الفاظ اور کس طرح کے جو ہے وہ تبصرے جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اور کل وہاں پہ ہوا یہ کہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ جب سماعت کے لیے بیٹھا تو اس بینچ میں جو چیف جسٹس صاحب کے بعد جو سینئر ترین جج جو کہ نامزد جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں, آج سے کوئی 2-2.5 ماہ بعد انہوں نے اس منصب کو, جو کہ انصاف کا سب سے بڑا منصب ہے اس ملک کا, تو انہوں نے اس منصب کے اوپر جو ہے وہ فائز ہونا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ عدالت جو ہے میں اس عدالت کو نہیں مانتا. جناب ڈپٹی اسپیکر, اگر یہ بات میں کہوں تو شاید جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ حد تک کہ یعنی توہین عدالت کا جو ہے وہ مرتکب ہو جاؤں. خواجہ صاحب یہ بات کریں تو شاید ان کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت لگے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات جو ہے وہ سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج جو ہے وہ کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس عدالت کو نہیں مانتا, اس عدالت کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے, اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو قانون پاس کیا ہے پارلیمنٹ نے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ریگارڈنگ سپریم کورٹ, انہوں نے کہا کہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد اس عدالت کا جو ہے یہ فرض ہے, یہ حلف ہے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرے گی. عدالت کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کے اوپر بیٹھے, وہ قانون کے خلاف فیصلہ کرے, وہ آئین کے جو ہے وہ برعکس جو ہے وہ فیصلہ کرے. اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ قانون کے مطابق کرنا ہے, اور اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین کے مطابق کرنا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ بینچ جو ہے وہ 3 سینئر ممبرز کی کمیٹی جو ہے وہ بنائے گی, اور وہ کمیٹی جو ہے وہ جو بینچ بنائے گی وہ بینچ جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پہ درست ہوگا. محترم سینئر جج صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ بینچ جو ہے جو 9 رکنی بنا ہے, اس بینچ کو اس کمیٹی نے نہیں بنایا, اور آئین میں کہیں یہ درج نہیں ہے کہ پارلیمنٹ ابھی لا جو ہے وہ بنانے کا سوچ رہی ہو
یا ان پروسیس ہو اور اس لا کو جو ہے وہ سٹے کر دیا جائے، بلکہ کسی قانون کو سسپینڈ کرنا یا سٹے کرنا جو ہے وہ عدالت کا اختیار نہیں ہے۔ آئین اسے اس بات کا نہ اختیار دیتا ہے نہ اس بات کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، بلکہ کسی بھی اللہ اکبر اللہ۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اور اپنے اظہار خیال میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یونان کشتی حادثے کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہ 400 کی گنجائش والی کشتی میں 700 افراد سوار تھے، 350 پاکستانی حادثے کا شکار ہوئے ہیں، 104 جو افراد زندہ بچے ہیں اس کشتی حادثے میں، اس میں صرف 12 پاکستانی شامل ہیں، 82 میتوں کی شناخت کا عمل جاری ہے، 281 خاندانوں نے اس سلسلے میں حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے معاملے پر کمیٹی تشکیل دی ہے، ملوث ملزموں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ بیرون ممالک کا رخ اختیار کرنے والے یہ نوجوان پاکستان سے جو ہیں وہ لیگل ڈاکومنٹس کے ذریعے، لیگل پروسیس کے ذریعے جو ہے وہ مختلف ممالک جن میں خاص طور پر مصر، یو اے ای اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر ممالک شامل ہیں، وہاں تک وہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے پھر گروپس کی صورت میں جو وہ یورپ جانے کا جو ہے وہ انہوں نے راستہ اختیار کیا، جس کی بنیاد پر اس طرح کے المناک حادثے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان متعلقہ ممالک کے ساتھ ہم اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا موجودہ صورتحال کے تناظر میں خاص طور پر سپریم کورٹ میں جاری کیسز کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ ابھی قانون سازی کے عمل کے حوالے سے سوچ رہی ہو اور دوسری جانب سے کسی عدالت کی طرف سے جو ہے وہ ایکشن لیا جائے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اپنے اظہار خیال میں مزید کہا کہ حکومت جو ہے وہ تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی اس سلسلے میں جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی اور محتاط ایک رویہ اختیار کیا جائے گا سپریم کورٹ کے معاملات کے حوالے سے بھی۔ اور جو اہم نقطہ یونان کشتی حادثے کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے بیان کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو معاملات جاری ہیں اس پر قانون سازی جو ہے اس کو بھی ہم مزید مؤثر اور مضبوط بنائیں گے تاکہ آئندہ اس طرح کے جو واقعات رونما نہ ہو سکیں، اور جو ایسے واقعات میں ملوث عناصر ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ جو سزا و جزا کا نظام ہے اس کے بارے میں جو قانون سازی کا معاملہ ہے، اس معاملے کو ذرا زیادہ بہتر اور منظم انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئین میں قانون کی جو ہے وہ تشریح کا اختیار جو ہے وہ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے۔ قانون ابھی بنا نہیں اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کرنے یا سٹے کرنے کا تو اختیار جو ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایسا کیا گیا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ جو بات کل وہاں بینچ میں ہوئی ہے، اسے اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ہمارے دونوں معزز سینئر ترین وکلاء جو کل یہ پٹیشن جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، یقیناً انہوں نے وکالت میں، سیاست میں بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی اننگ جو ہے وہ کھیل چکے ہیں۔ اب ان کی جو ہے وہ یعنی فزیکل اور جو ہے وہ مینٹل صحت جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور وہ اب ایسے کام اور ایسے معاملات کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جنازہ ہی خراب کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ وہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ عمران فتنے کو جو ہے وہ ملے ہیں لاہور میں۔ یہ مصدقہ طور پہ یہ خبر ہے کہ اس پٹیشن کو دائر کرنے سے پہلے یہ دونوں سینئر وکلاء صاحبان عمران فتنے کو زمان پاک لاہور میں جو ہے یہ ملے ہیں، اور اس کے بعد یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ملے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ یہ بات ایسے ثابت ہوتی ہے کہ جب کل قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا، اس کے بعد دونوں وکلاء صاحبان نے ان کی منتیں کرنی شروع کر دی کہ نہیں جی نہیں، آپ بیٹھیں، آپ ضرور بیٹھیں، آپ کی اس میں جو ہے وہ رائے آنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ ان اعتراضات کی بنیاد کے اوپر میں نہیں سننا چاہتا۔ تو ایک دم ان کے منہ سے نکلا کہ چیف جسٹس صاحب،
ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ فل بینچ بنا دیں. وہ بھائی پٹیشن آپ کی جو ہے وہ آج اس کی سماعت ہو رہی ہے, ویڈیو موجود ہے. یعنی پٹیشن آپ نے دائر کی ہے, پٹیشن کی سماعت آج ہو رہی ہے. آپ نے کب کہا تھا ان کو؟ آج جب صبح سے آپ پیش ہوئے ہیں تو اس وقت سے تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ نے کب کہا تھا؟ اس ملاقات میں کہا تھا. اس ملاقات میں مبینہ طور پہ یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جی کون سا بینچ بنایا جائے, اور اس ملاقات میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا, کیونکہ ملٹری کورٹس کے بارے میں ایک ان کی رائے پائی جاتی ہے, لہٰذا ان کو بھی شامل کر لیا جائے, ورنہ پچھلے 1 سال میں انہیں کسی بینچ میں جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا. چیف جسٹس صاحب نے کبھی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں وہ اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت بھی دیں. جناب ڈپٹی اسپیکر, یہ بات اس وقت بڑی سیریس ہو جاتی ہے جب آپ کا دھیان یا آپ اس حقیقت کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک گفتگو جو ہے وہ پچھلے دنوں میں خواجہ طارق رحیم اور عبد القیوم صدیقی صحافی کے درمیان میں بھی ہوئی تھی, جب فتنے عمران خان کو عدالت میں جو ہے وہ پیش کر کے رہا کیا گیا تھا غالباً 10 یا 11 مئی کو. اس گفتگو میں خواجہ طارق رحیم صاحب نے جو فیصلہ فرمایا کہ کل یہ فیصلہ ہوگا, اس طرح سے فیصلہ ہوگا, اگلے روز وہی فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ نے فرمایا. تو پھر جناب ڈپٹی اسپیکر, قوم اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کیوں نہ کرے جب مدر ان لا یہ کہتی ہے کہ میں نے تو اسے بتایا ہے کہ عمران خان کے جلسے میں تمہارے لیے اتنی دعائیں کی گئی ہیں, حالانکہ عمران خان کے کسی بھی جلسے میں کبھی آج تک دعا نہیں کی گئی, وہاں پہ صرف ڈانس کیا گیا ہے, وہاں پہ کبھی کسی کے لیے دعا نہیں کی گئی. اور وہ فرما رہی ہیں کہ میں نے اسے بتایا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ بڑی دعائیں کی جا رہی ہیں, اور ساتھ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ وہ کمبخت جو ہیں وہ ماشاء اللہ بھی نہیں لگا رہے. یعنی اگر ماشاء اللہ نہ لگائیں تو کمبخت ہے, اور یہ ان کو بابخت اس صورت میں جانیں کہ اگر جو ہے وہ ماشاء اللہ لگائیں. جناب ڈپٹی اسپیکر, اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں, یا میں آپ کے سامنے یہ سبمٹ کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا جو ہے وہ ایک فیصلہ ہوا. سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے. سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ کے فیصلوں پہ عمل ہونے سے ہی انصاف کا بول بالا اور معاشرہ جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے. لیکن جب ان فیصلوں کے پیچھے اس قسم کے عوامل ہوں گے, جب مرضی کے بینچ بنا کے مرضی کے فیصلے کیے اور کروائے جائیں گے, تو پھر ان فیصلوں میں جو ہے وہ قوت نہیں ہوتی, ان فیصلوں کی جو ہے وہ اخلاقی قوت نہیں ہوتی. جناب اسپیکر, عدلیہ کے فیصلوں کی طاقت جو ہے وہ شفافیت میں ہے. عدلیہ کے فیصلوں کی طاقت جو ہے وہ غیر جانبداری میں ہے. عدلیہ کے فیصلوں کی طاقت اس میں ہے کہ پوری قوم یہ سمجھے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ انصاف کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. اگر انصاف کی بنیاد پہ وہ فیصلے جو ہے وہ نہ ہو رہے ہوں تو پھر جو ہے وہ ان فیصلوں کی نہ تو کوئی طاقت ہوتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے اوپر عمل ہوتا ہے. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کے فیصلے کے اوپر عمل نہیں ہو سکا, اور وہ فیصلہ جو ہے وہ اب تاریخ کا حصہ ہے.
لیکن اس فیصلے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ اس فیصلہ ہونے سے پہلے پورے ملک کے ہر ادارے نے، ہر بار نے، پاکستان بار کونسل نے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور صوبائی بار کونسلز نے، تمام بار ایسوسیشنز نے ہاتھ جوڑ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے استدعا کی کہ جناب فل بینچ بنا دیں۔ فل بینچ کا جب فیصلہ آئے گا، جب اجتماعی دانش جو ہے وہ کار فرما ہوگی، تو اس سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ ریزالو ہوں گے۔ اس پارلیمنٹ نے تھرو ریزولوشن جو ہے وہ سبمٹ کیا کہ جناب فل بینچ بنا دیا جائے، اور فل بینچ میں جو فیصلہ کیا جائے گا اس فیصلے کو پوری قوم تسلیم کرے گی، پارلیمنٹ تسلیم کرے گی، بار ایسوسیشنز تسلیم کریں گی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فل بینچ نہیں بنایا گیا، اور وہی پھر جو ہے وہ 5 رکنی جو ہے وہ بینچ، جو پہلے جو ہے وہ 7 رکنی تھا، 7 سے وہ 5 ہوا، 5 سے جو ہے وہ پھر 3 رہ گیا، اور اس نے جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ اسی فیصلے کو جو ہے وہ مسلط کرنے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب کل جناب ڈپٹی اسپیکر آپ دیکھیں کہ کل جب 9 ممبرز کا بینچ بیٹھا، اس میں 2 سینئر ممبرز نے جو ہے وہ اعتراض کیا۔ اپنا اعتراض کرنے کے بعد وہ آن ریکارڈ ہیں کہ ہم ریکیوز نہیں کر رہے، ہم یہ کیس سننے سے انکار نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ کو بینچ سے وڈرا نہیں کر رہے۔ ہمارا یہ اعتراض ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یا تو اس قانون کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے اور اس کے مطابق وہ کمیٹی جو ہے وہ بینچ مقرر کرے، اور اگر وہ کمیٹی جو ہے وہ بینچ مقرر نہیں کرتی تو پھر جو ہے وہ ہم اس بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سوچا جاتا اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا جاتا، لیکن آدھے گھنٹے بعد، ٹھیک 31 منٹ بعد جو ہے ان 2 کو مائنس کر کے 7 رکنی بینچ بنا کے سماعت شروع کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق جب ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب بینچ مقرر کر دیں، اس بینچ کو وہ دوبارہ جو ہے وہ کسی جج کو اس بینچ سے جو ہے وہ مائنس نہیں کر سکتے، تابقتے کہ وہ جج جو ہے وہ خود ریکیوز نہ کرے۔ لیکن کل یہ فوری طور پہ جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ کیا گیا، اور اس بات میں کیا جلدی ہے، کیا تیزی ہے، کس بات کی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ پوری قوم کو جو ہے وہ یہ بات جو ہے یہ سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں جس قسم کے رویے جو ہے وہ اپنائے جا رہے ہیں، ان کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کوئی درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ایسے کیا، اب وہ دیکھیں وہ بابا رحمتے، بابا رحمتے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ یعنی عبرت کا نشان ہے۔ اس وقت وہ نفرت اور ذلت کا نشان جو ہے وہ بن کے جو ہے وہ پھر رہا ہے۔ کوئی اس کو جو ہے وہ منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ کسی وہ خوشی یا غمی کے فنکشن پہ جائے، کوئی اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہ ایک سیاسی جماعت کے ٹکٹوں کی جو ہے وہ دلالی کر رہا ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں ٹکٹ لے دیا 1.5 کروڑ سے اگر کم دیا تو میں تمہاری جو ہے وہ ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اور جب اس پارلیمنٹ کی ایک سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اسے طلب کرتی ہے تو پھر اس کے دفاع میں جو ہے وہ اسٹے آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے، اور اس میں تاریخ جو ہے وہ 16 اگست جو ہے وہ ڈالی جاتی۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر، جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر یہ فیصلے جو ہیں، یہ بڑی مشہور جو ہے وہ یہ مکالمہ ہے کہ جنگ عظیم میں چرچل سے کسی نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید ہم اس میں جو ہے وہ شکست کھا جائیں،
تو اس نے کہا کہ کیا ہماری عدالتیں جو ہیں، ہمارے جج جو ہیں وہ انصاف کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، ہماری عدالتیں، ہمارے جج صاحبان جو ہے وہ انصاف کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر کوئی فکر نہیں ہے، اگر ہماری عدالتیں اور ہمارے جج جو ہے وہ انصاف کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، پھر ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہم اس بحران پہ قابو پائیں گے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، آج ہم جس بحران سے دو چار ہیں، مجھے یہ کہنے دیجیے کہ اس بحران سے نہ نکلنے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری عدالتیں اور ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ انصاف نہیں کر رہے، بلکہ وہ ان لاز کا جو ہے وہ شکار ہے، یا وہ سیاست کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی ایک سینئر جج نے اپنے فیصلے میں ہی لکھا ہے کہ پولیٹیشنز ان رو۔ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ انہوں نے ہی کہا ہے کہ جو ہے وہ ججز جو ہیں وہ اپنے جو سرکاری ان کا جو آفیشیل لباس ہے تو اس میں جو ہے وہ پولیٹیشین جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر، اگر اور پھر دیکھیں، یعنی کسی جگہ پہ مدنن لا کا معاملہ ہے، کسی جگہ پہ سنن لا ہے۔ پنجاب میں جناب ڈپٹی اسپیکر فیصل آباد میں تقریباً جو ہے وہ 10 ارب روپے کے قریب جو منصوبے ہیں، جو گراؤنڈ پہ جو ہے وہ کام ایک دھیلے کا نہیں ہوا اور ساری پیمنٹ ہوئی ہے۔ اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ججز جو ہیں وہاں پہ وہ سانن لا جاتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ مرضی کے فیصلے حاصل کرتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب، جنہوں نے اس مرتبہ اتنی لوٹ مار کی ہے اور اتنے وحشیانہ طریقے سے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، صوبے کو لوٹا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ تمام کیسز جس عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں، سانن لا وہاں پہ موجود تھے۔ سانن لا جو ہے وہ یا صبح کو وہاں پہ موجود تھے یا رات کو ہو کے چلے گئے تھے، اور چوری صاحب پیش ہوئے ہیں تو ساتھ ہی جناب وہ کیس جو ہے وہ اس میں بیل نہیں ہوئی، ڈسچارج ہو گئے۔ اور کسی جگہ پہ جو ہے وہ ہونہار بیٹے ہیں، انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ پورا لاہور ہائی کورٹ بار، لاہور ڈسٹرکٹ بار، وہاں پہ جا کے معلوم کر لیں کہ وہاں پہ کس طرح سے سودے اور کس طرح کے قصے جو ہیں زبان زد عام ہیں۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر، جب یہ معاملات ہوں گے تو اس کے بعد پھر یہ بات کہ جی ملٹری کورٹس میں سیولین کا جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ بھئی اگر آرمی ایکٹ 1952 جو ہے، اگر اس کے تحت کسی کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس کے تحت کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو سکتا، تو پھر بھئی اس کو ریپیل کر دیں، اس کو کالعدم قرار دے دیں۔ وہ پچھلے 70 سال سے فیلڈ میں کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ اگر کوئی ایسے پروہیبٹڈ ایریا میں دفاعی تنصیبات پر یا دفاعی نظام جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی حملہ آور ہوگا، اینی پرسن، کوئی بھی ہو، وہ اے مین ان یونیفارم ہو یا اے مین ان سی وی ہو، اگر وہ اس ایریا میں داخل ہوگا تو پھر اس کا ٹرائل جو ہے وہ پھر کسی ٹریفک لا کے تحت نہیں، وہ پھر آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوگا، اور آرمی ایکٹ کے تحت جو طریقہ کار دیا گیا ہے ملٹری کورٹ کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے احتجاج تو کیا مار روڈ کے اوپر، وہاں پہ انہوں نے کسی ویگن کو یا کسی ایمبولینس سے جو ہے وہ مریض کو نکال کے اس کو آگ لگا دی اور ان کا جناب ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے ان دفاعی تنصیبات کے اوپر گئے ہیں، یہ حملہ آور ہوئے ہیں، وہاں پہ چیزوں کو اٹھایا ہے۔ آرمی ہاؤس، جناح ہاؤس جو ہے وہ صرف رہائش گاہ نہیں تھی، وہاں پہ کیمپ آفس بھی تھا، اور اس لیول کا جو آفیسر ہے اس کے کیمپ آفس میں جناب ڈپٹی اسپیکر وہ کون سی حساس جو ہے وہ انفارمیشن جو نہیں ہوگی وہاں پہ، جو آپریٹس وہاں پہ پڑا ہوگا، انہوں نے اس کو جلایا
انہوں نے اس کو اٹھایا، تو کیا اس کو جو ہے وہ ریکور جو ہے وہ اللہ دیتا تھانے دار کرے گا؟ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کیا کو عام جو ہے وہ تھانے میں ہوگی؟ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ آرمی کے لوگ ہی کریں گے۔ اس انفارمیشن کو جو نقصان ہو گیا، جلا دیا گیا یا کوئی اٹھا کے لے گیا، اس کی ریکوری جو ہے وہ آرمی کے لوگ ہی کریں گے، انہی کی ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ کریں گی۔ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ احتجاج کہیں اور کیا ہے اور آپ کو جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ اس ایریا میں جو ہے وہ داخل ہونا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہیومن رائٹس، کہ جی ہیومن رائٹس جو ہیں، کیا ان لوگوں کے ہیومن رائٹس ہیں جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، جنہوں نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ان کے مجسموں کو جو ہے وہ توڑا، جنہوں نے ان کو آگ لگائی، جنہوں نے ان کے ناموں کے اوپر ڈنڈے اور جوتے برسائے؟ لیکن ان شہداء کا جو ہے وہ کیا ان کی فیملیز کا لیفٹیننٹ ارسلان جو ہے، لیفٹیننٹ ارسلان شہید جو 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس کے شہید ہونے کے بعد اس کی بہنوں اور اس کی ماں کا کیا ان کا کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے؟ اس کی ماں کی روتے روتے جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی ہے۔ میں معزز جج صاحبان سے پوچھتا ہوں کہ اس کا کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے؟ میجر اسحاق کی وہ 22 سالہ بیوہ اور وہ 6 ماہ کی بچی، جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ رو کے گزارنی ہے، جنہوں نے ساری زندگی جو ہے اس صدمے کو برداشت کرنا ہے، کیا ان کا کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے؟ ان کا جو ہے وہ ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ صرف ان لوگوں کا حق ہے کہ جو سازش کریں، جو منصوبہ بندی کریں، اور منصوبہ بندی کر کے جو ہے یہ دفاعی تنصیبات کے اوپر اور دفاع کے پرائم ادارے کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، یہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کریں، شہداء کی فیملیز کو جو ہے وہ آنسوں میں سے رلائیں، اور اس کے بعد کہیں گے جی ہمارے ہیومن رائٹس ہیں، اس لیے ہمیں ہاتھ نہ لگایا جائے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ پوری قوم کا ریزالو ہے کہ اس بدبخت جتھے کو، اس بدبخت ٹولے کو، جس نے یہ 9 مئی کے واقعات کا ارتکاب کیا ہے، جس نے دفاعی تنصیبات کے اوپر، پاکستان کے دفاع کے اوپر جس نے حملہ کیا ہے، ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، انہیں انصاف کے کٹہرے میں ہر قیمت پہ لایا جائے گا۔ اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، میں یہ چاہتا نہیں ہوں، میں نے پہلے یہ عرض کیا ہے کہ فیصلوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اور فیصلے جو ہیں وہ نہ صرف انصاف پہ ہونے چاہیے بلکہ انصاف پہ ہوتے جو ہے وہ نظر آنے چاہیے۔ اگر فیصلے جو ہے وہ انصاف پہ مبنی نہ ہوں اور انصاف کے ساتھ ہوتے نظر نہ آ رہے ہوں تو ان فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور ایک ایسا بینچ جو یہ فیصلے کرنے جا رہا ہے، اس فیصلے کے متعلق میں نہیں، یہ پارلیمنٹ نہیں، اسی عدالت کے سینئر 3 جج بلکہ 2 ججز اور نامزد چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ یہ عدالت نہیں ہے، یہ قانون اور آئین کے مطابق یہ بینچ نہیں ہے، یہ بینچ اللیگل ہے، یہ بینچ جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ لیکن وہ بینچ جو ہے وہ بضد ہے، وہ پھر بھی جو ہے وہ
मुकदमा सुनने और फैसला करने को तैयार है, जैसा कि 14 मई के इलेक्शन पे जो है वो ऐसे ही हुआ, और कहाँ से चला वो 9 से या 7 से, और करते 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 3 पे आ गया। ये भी मुझे लगता है कि ये 9 से 7 और 7 से हो सकता है 5 और 5 से 4 पे चला जाए, लेकिन ज़िद है कि जी फैसला जो है वो हमने जो है वो करना है। ये हमारे वो पंजाबी की मिसाल है कि जब बच्चे खेलते हैं ना, तो वो जो यानी बच्चे हेरा फेरी कर रहे हो तो उसको कहा जाता है कि जी ये रोंद मार रहे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस तरह से तो बच्चे भी रोंद नहीं मारते कि 9 मेंबर्स का बेंच जो है वो 2 मेंबर्स ने इतराज़ किया है, और उसके चंद मिनट बाद जो है वो 7 मेंबर्स बेंच ने जो है वो आके जो है वो समाअत शुरू कर दी है। तो जनाब स्पीकर, मुझे ये अंदेशा है कि एक ऐसा बेंच, एक ऐसी अदालत जिसके ऊपर उसी अदालत के सीनियर तरीन जजेस ने इतराज़ किया है, उसे अदालत मानने से इनकार किया है, उस बेंच की तश्कील को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है, उसका फ़ैसला भी जो है वो 14 मई के पंजाब में इलेक्शन जैसे जो है वो किस्मत से जो है वो 2-4 ना हो। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये ना मुल्क के लिए, ना इस मुआशरे के लिए, ना इस कौम के लिए जो है वो बेहतर हैं। इसके ऊपर इज्तिमाई दानिश को जो है वो तरजीह दी जानी चाहिए, और इन मामलात में मामला फहमी से, और जो मुतालबा इस पार्लियामेंट का भी रहा है, कल जो पटिशनर्स हैं उन्होंने भी दिया है, तो इसमें अव्वल तो ये फ़ैसला जो है ये कौम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। कौम जो है वो इस जत्थे को जिसने 9 मई बपा किया है उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं रखती। कौम जो है वो उन्हें इंसाफ के कटहरे में देखना चाहती है। कौम उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस अमल को जारी रखना चाहती है जो उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त कानून और आइन के दायरे में जो है वो रखा जा रहा है। इसके रास्ते में कोई भी रुकावट जो है वो मैं समझता हूँ कि शायद वो कौम की जो है वो ख्वाहिशात के और कौम के जो विज़न और कौम का जो मुसम्मम इरादा है उसके जो है वो ख़िलाफ़ हो, और शायद वो फिर किसी तौर पे भी जो है वो कामयाब ना हो सके। मैं दोबारा इस पार्लियामेंट की तरफ से भी और जनाब स्पीकर जो है वो इस मौजूद ईवान की तरफ से भी मैं ये दोबारा गुजारिश करूँगा कि इन मामलात में जो है वो कौमी सोच को जो है वो अपनाया जाए और वो फ़ैसले किए जाएं जो कौमी उमंगों के जो है वो मुताबिक हो। बहुत शुक्रिया जनाब। ईवान की कार्रवाई वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि जो कानून अभी बना ही ना हो उसको पहले ही मुअत्तल या कलअदम करार कर दिया जाना दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। अहम मामले की समाअत के लिए फुल बेंच की तश्कील की बजाय मखसूस जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बात करने वाले 2 अरकान को आधे घंटे में माइनस करके गुज़श्ता रोज़ केस की कार्रवाई अमल में लाई गई। 9 मई जैसे वाक़यात उनका कहना था कि हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और मुलव्वस किरदारों को कानून और इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा।